Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Farwali and you are watching my YouTube channel CSS Gateway. Today our topic of discussion is corruption in Pakistan. We'll talk about what is corruption. کرپشن کیا ہے، کرپشن کس طرح سے پاکستان میں کی جاتی ہے، کرپشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ کرپشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے جو سارے پوائنٹس ہیں کرپشن کے بارے میں وہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از کرپشن؟ بدعنوانی کیا ہے؟ کرپشن بیسیکلی honest اور fraudulent conduct ہے by those in powers۔ یہ ایک بےایمانی کا کام ہے، جو بھی کسی کام میں بےایمانی کرتا ہے اس کو کرپشن بولا جاتا ہے۔ in simple words, definition of corruption is the misuse of public power for private gain۔ ٹھیک ہے، پبلک پاور کو یوز کرنا اپنے پرسنل مقصد کے لیے، اپنے پرسنل گین کے لیے کرپشن کہلاتا ہے۔ اور کرپشن جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کرپشن پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے، کرپشن انڈیویجولی بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ انڈیویجولس میں بھی ہو سکتی ہے، افراد میں ہو سکتی ہے، کسی بزنس میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی پاور کا غلط استعمال، مس یوز کرپشن ہے۔ پھر چاہے وہ تعلیم ہو، میرج ہو، یا پھر الیکشن ہو، یا پھر کسی شخص کی کسی اسپیسیفک پوسٹ پر اپوائنٹمنٹ ہو، یہ سب کرپشن میں شمار ہوتے ہیں۔ کرپشن صرف ایک جو ہے وہ پولیٹیشین ہی نہیں کرتا، جیسا کہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ صرف پولیٹیشینز کرتے ہیں، بلکہ کرپشن جو ہے وہ ہر لیول پر کی جاتی ہے۔ اور کرپشن اپنی جڑیں پاکستان میں اتنی مضبوط کر چکی ہے کہ اب اس کو ایلیمینیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ صرف ایک پولیٹیشین ہی نہیں کرتا، بلکہ کوئی بھی پبلک سرونٹ یا پھر CEO یا پھر CFO جو کسی بھی کمپنی کا یا پھر کسی پرائیویٹ یا گورنمنٹ اسکول کا یا پھر ہاسپٹل سرونٹ ہو، ہاسپٹل میں کام کرنے والا ہو، کوئی آفیسر ہو یا پھر ملازم ہو، وہ کرپٹ ہو سکتا ہے، وہ کرپشن کر سکتا ہے، اس لیول پر بھی کرپشن ہو سکتی ہے۔ کرپشن میں فیسیلیٹیٹ کرمنل انٹرپرائزز سچ ایز ڈرگ ٹریفکنگ، مطلب کہ ڈرگس کی اسمگلنگ، اس کے بعد منی لانڈرنگ اینڈ ہیومن ٹریفکنگ۔ ٹھیک ہے، انسانوں کی اسمگلنگ، دو اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دیز ایکٹیویٹیز۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ان ایکٹیویٹیز تک ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے، اس کی بہت ساری اور ٹائپس ہیں جن میں کرپشن کو بیان کیا جا سکتا ہے اور اس لیول پر کرپشن بھی ہوتی ہے۔ کرپشن پاکستان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ رہی ہے، یہ ابھی تک ایک بڑے پیمانے پر جاری ہے اور سارے نظام میں، پاکستان کے نظام میں پھیلی ہوئی ہے، جیسے کہ رشوت لینا، قانون کا نفاذ، اور یا پھر عوامی خدمات کی فراہمی میں جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جوڈیشری ہے، ہماری عدلیہ ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ پچھلے سالوں میں اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں بھی ہوئی ہیں۔ 2002 میں ایک نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی بنائی گئی، جو کہ کرپشن کو ٹیکل کرنے کے لیے، منصوبہ بندی کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ پھر ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے وہ بھی بنایا گیا ہے، جو کہ عمل درآمد کرانے والا ادارہ ہے، ایگزیکٹو ایجنسی ہے وہ، مطلب کہ اینٹی کرپشن کے لیے، عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے وہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے پاس بہت سارے جامع اختیارات بھی ہیں، لیکن جو ہے وہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں اور پروسیکیوٹ کرنے میں، اپنی کارروائیاں عمل میں لانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ پولیٹیکل پاور ہے، اور اینٹی کرپشن کی بہت ساری کارروائیوں کی منمانی وغیرہ بھی کرپشن کے خلاف لڑائی میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایز وی نو، ہر ایک لیول پر کرپشن کی جاتی ہے، چھوٹے بڑے ہر لیول پر کرپشن کی جاتی ہے۔ تو اس کرپشن میں برائبری بھی شامل ہے، مطلب کہ رشوت لینا۔ سو اٹ از ویری ٹف ٹو مینیمائز اٹ اور ایریڈیکیٹ اٹ۔ اس کو منیمائز کرنا اور اس کو کم کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ٹاسک بن گیا ہے۔
Anti-corruption proceedings have long been suspected of being secret. اینٹی کرپشن کی جو کارروائیاں ہیں وہ طویل عرصے سے شکوک ہونے کا شبہ ہے ان کی کارروائیوں کا، مینس کہ نو ریالٹی۔ اس میں بنیادی طور پر پولیٹیکل اپوزیشن اور مائنر سول سرونٹس کے خلاف ہدایات ہیں۔ فوجی یا پھر ملیٹری آفیشیلز جو ہیں ان کو بھی سیکیورٹی یا جانچ پڑتال سے باہر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2007 میں نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس نے بھی بہت سے لوگوں کو محفوظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کرپشن کی گئی 2002 میں اکتوبر میں۔ کس طرح سے کی گئی؟ جو کرپٹ تھے فار پاسٹ کرپٹ ایکشنز، بہت سے پبلک آفیشیلز اور گورنمنٹ ممبرز کو سپریم کورٹ کو ڈسمس کر کے بچایا گیا۔ مطلب کہ سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کو ڈسمس کر دیا گیا اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے ان کو ڈسمس کر دیا گیا، جس کے بعد ان کو پبلک آفیشیلز اور گورنمنٹ ممبرز کو بچایا گیا، جو کہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ Corruption is indeed a complex phenomena that affects all countries. On October 31, 2003 یہ سب کنٹریز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، جبکہ اکتوبر 31 میں 2003 میں دا یو این جنرل اسمبلی، جو یو این کی جنرل اسمبلی ہے، اس نے یو این کنونشن کو اڈاپٹ کیا جو کہ کرپشن کے خلاف تھی۔ انہوں نے ایک کنونشن بنائی جو کہ کرپشن کے خلاف ہو، جو کہ ایک میجر انسٹرومنٹ ہے آج کل اگینسٹ گلوبل کرپشن فائٹ، ٹھیک ہے۔ کرپشن فائٹ میں وہ ایک میجر انسٹرومنٹ کے طور پر وہ کنونشن کام میں آ رہی ہے، جس میں انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن بھی شامل ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ہر چیز کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن لازمی ہے تاکہ کرپشن سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ جنرل اسمبلی میں جو جنرل اسمبلی ہے ہماری، اس نے جو اینٹی کرپشن ڈے ہے وہ 9 دسمبر کو منانے کا بھی اعلان کیا ہے، کہ مطلب جو اینٹی کرپشن ڈے ہے وہ ہم 9 دسمبر کو ہر سال منایا کریں گے تاکہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ اویئرنیس آئے اور کرپشن سے لڑنے اور محفوظ رہنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کرپشن اوور ویو کی، کہ کرپشن جو ہے وہ کس طرح سے پچھلے کچھ سالوں میں کی گئی اور کن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پھر کنہوں نے کس طرح سے کرپشن کی۔ پولیٹیکل پارٹیز کرپشن کے بڑھاوے کا سبب بنی۔ اوور ویو آف کرپشن ان پاکستان۔ اوور ویو آف کرپشن ان پاکستان۔ جی، پچھلے 70 سے 72 سال میں 72 ایئرز میں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی سسٹم جو ہے وہ رائج ہوا ہے، لیکن ان سب میں جو ایک چیز کامن آئی ہے وہ ہے 1990 سے 1999 تک جو پولیٹیکل پارٹیز کا راج رہا ہے وہ کون سی ہیں۔ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ یہ تو ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ ایک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ہائرارکی آپ کو کچھ پتہ چل جائے گی کہ پیچھے سے جو ہے ان کی ہسٹری کیا ہے، اور پچھلے جو ہے وہ ایک سیکوینس کے ساتھ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ کون سا لیڈر کس ایرا میں آیا اور کس وجہ سے اس کو ڈسمس کیا گیا یا پھر اس کو جو ہے وہ ریپلیس کیا گیا۔ تو اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا۔ 1990 سے 1999 کے درمیان میں 4 پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹس پاور میں آئیں۔ کتنی گورنمنٹس پاور میں آئیں؟ 4 پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ الیکٹ ہو کر پاور میں آئیں، جس میں 2 لیڈر سیم تھے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹس جو تھی وہ 4 تھی، ڈیفرنٹ تھی، لیکن اس میں جو پولیٹیکل لیڈر تھے وہ دونوں سیم تھے۔ وہ جو لیڈر تھے وہ میاں محمد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ تھے۔ دونوں لیڈرز جو تھے وہ سیم تھے اور وہ مطلب کہ ون آفٹر این ادر وہ آتے رہے ہیں ایک دوسرے کے بعد۔ تو اس طرح سے جو ہے
ایک ہیرارکی چلی۔ ان میں سے ہر ایڈمنسٹریشن کو یا تو ڈسمس کیا گیا یا پھر اوور ٹرن کر دیا گیا، مطلب کہ ان کا تختہ الٹ دیا گیا، کیونکہ ان کو کرپشن کے چارجز یا پھر پاور کا مس یوز کرنے پر خارج کر دیا گیا، ڈسمس کر دیا گیا۔ ان میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، جو کہ پہلی دفعہ 1990 میں اگست میں الیکٹ ہوئی۔ 1990 میں اگست میں الیکٹ ہوئی۔ اور ان کی لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی۔ سب سے پہلے 1990 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آئی، لیکن ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا گیا، ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر 1992 میں ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا، اور 1993 میں اس گورنمنٹ کو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے ریپلیس کر دیا گیا۔ پھر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے استعفیٰ مطلب کہ دینے کے بعد، مستعفی ہونے کے بعد الیکشن ہوئے اور بھٹو حکومت کا دوسرا دور شروع ہوا۔ 1993 کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے مستعفی ہونے کے بعد الیکشن ہوئے اور بھٹو حکومت کا دوسرا دور شروع ہو گیا، لیکن دوبارہ اس حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا، پھر سے ہٹا دیا گیا کرپشن چارجز کی وجہ سے، اور 1994 میں پھر دوبارہ سے نواز شریف کی حکومت آئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ایک سیکوینس میں چلتا رہا اور باری باری دونوں حکومتوں کو باری ملتی گئی۔ 1994 میں پھر دوبارہ سے نواز شریف کی حکومت آئی اور وہ ایک لیڈر کے طور پر، مسلم لیگ کے لیڈر کے طور پر ظاہر ہوئے۔ جو 1993 میں گورنمنٹ بنی تھی، اس میں نواز شریف اور جو بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، دونوں کا الائنس تھا، مینس کے اتحاد کی گورنمنٹ تھی، لیکن جب 1994 میں دوبارہ سے نواز شریف کی حکومت آئی تو اس میں میاں نواز شریف صاحب خود ایک لیڈر کے طور پر ظاہر ہوئے، اور پھر یہ ایک ڈیموکریٹک دور جو ہے وہ 1999 میں اکتوبر میں ختم ہوا، جب ملٹری جنرل پرویز مشرف وزیر اعظم بنے۔ لیکن 2002 میں جو سپریم کورٹ ہے اس نے پرویز مشرف صاحب کو صدارت دے دی، مطلب کہ اس طرح سے جو پارلیمانی الیکشنز ہوئے 2002 میں، پھر 2002 میں دو کام ہوئے، ایک تو پرویز مشرف صاحب کو صدارت دے دی گئی 2002 میں، اور دوسرا 2002 میں مشرف صاحب کو پارلیمانی الیکشنز کے بعد جو 5 ایئرز کی ایکسٹینشن تھی وہ مل گئی کہ وہ اپنا 5 سالہ جو دور ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ پھر اس ملٹری گورنمنٹ میں فارمر پرائم منسٹر بھٹو پر کرپشن کے چارجز لگائے گئے اور فردر جرم عائد کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے جو بھٹو صاحب ہیں ان پر کرپشن کے چارجز لگائے گئے اور فردر جرم عائد کر دی گئی۔ پھر جولائی 2003 میں پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی دہشت گردی کے جرم کی سزا سنائی گئی۔ پھر سابق وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو بھی دہشت گردی کے جرم میں ملوث ہونے پر جو ہے وہ سزا سنا دی گئی، اور 2000 میں مطلب کہ جو اپریل میں 2000 پورے میں ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا، مطلب کہ ان کو وطن سے نکال دیا گیا، went to exile۔ اس کے بعد سیاسی صورتحال جو تھی پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی، اور 2005 کے ارتھ کویک کی وجہ سے ملک میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی، چاؤس کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مزید نقصان چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی کی وجہ سے ہوا، جب ان پر الزام لگایا گیا پاور کا غلط اور آفس کا غلط استعمال کرنے پر جو ہے ان پر الزام لگایا گیا، اور
ان کو جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا. وائلنس ان نارتھرن پروونس آف وزیرستان اینڈ ان دا پروونس آف بلوچستان سروڈ another blow to national unity. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ ایک اور بلو پیدا ہوا بلوچستان میں، پروونس میں اور وزیرستان میں وائلنس کی وجہ سے. اس سے نیشنل یونٹی کا بہت زیادہ نقصان پہنچا. پھر اسٹیٹ میں ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور پرویز مشرف صاحب کو 2007 میں ری الیکٹ کر لیا گیا. ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ منتخب کر لیا گیا. پریزیڈنسی، پھر ان کو ری الیکٹ کرنے کے بعد ان کو پریزیڈنسی دے دی گئی. پھر 2007 میں ہی ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پارلیمانی الیکشنز ہوئے اور ان کو جو ہے وہ پارلیمانی الیکشنز جو تھے وہ 2007 میں ہونے تھے، لیکن پھر ان کو پوسٹپون کر دیا گیا کچھ وجوہات کی وجہ سے. اور پھر فائنلی جو ہے وہ 2008 میں فروری میں جو ہے وہ انتخابات ہوئے اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو پرویز مشرف صاحب کی جو حکومت ہے اس کو شکست ملی اور پیپلز پارٹی اور PML مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے جو ہے ان کو شکست ملی اور ان دونوں کے اتحاد سے، پھر ان کے دونوں کے الائنس سے جو ہے وہ مارچ 2008 کو اتحادی حکومت بنی. ٹھیک ہے، ان دونوں حکومتوں کے اتحاد سے 2008 میں ایک اتحادی حکومت بنی اور نئے پرائم منسٹر جو تھے وہ یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے. اس طرح سے مختلف حکومتوں نے مختلف طرح سے کرپشن چارجز کو فیس کیا اور ملک کو کافی نقصان ہوا. پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہیں ان پر تو اب بھی جو ہے کرپشن کے کچھ چارجز ہیں اور ان کی جو پوری پارٹی ہے اس پر بھی کرپشن چارجز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور ان پر جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں. اس طرح سے یہ کرپشن جو ہے وہ پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں اور دوسرے لیولز پر جو کرپشن ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس طرح سے کرپشن میں ہر لیول پر کرپشن میں ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آج بھی ہر نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کو کرپٹ کہتی ہے اور کرپشن بھی ہر لیول پر ہو رہی ہے. اس کو ختم کرنے کا طریقہ صرف ایک یہی ہے کہ ہم اپنے جو کام ہیں ان کو ایمانداری سے کریں اور اپنے طور پر اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں. اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک ایسٹیمیٹ جو ہے ہر سال ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں $2 ٹریلین رشوت میں دیا جاتا ہے. صرف $2 ٹریلین جو ہے وہ رشوت میں ہی دے دیا جاتا ہے. کرپشن جو ہے وہ ایک میجر کاز ہے پورٹی کی، غریبی کی. سب سے زیادہ جو پورٹی ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے کرپشن سے. پورٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے اور اس پر قابو پانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کرپشن ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل چیئرمین پیٹر آئجن says that the two scourges feed off each other, locking their population in a cycle of misery. Corruption must be vigorously addressed if aid is to make a real difference in freeing people from poverty. جو کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا اگر ہم پورٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، غریبی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں، فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس ملک میں کم ہوتی ہے جس میں کرپشن ہو. اس کے علاوہ اس ملک میں ترقی اور خوشحالی بھی کم ہوتی ہے اور فورن انویسٹمنٹ سے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے. جب فورن انویسٹمنٹ رک جاتی ہے تو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی رک جاتی ہے. Also tax foundation of democratic institutions by distorting electoral process and preventing of rules of law. الیکشنز میں کرپشن اور لیجسلیٹو باڈیز میں کرپشن جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کو ریڈیوس کرتی ہے اور پالیسی میکنگ کو ریپریزنٹیشن کو جو ہے وہ تباہ کرتا ہے. اور عدلیہ میں کرپشن جو ہے وہ رول آف لا پر کمپرومائز ہوتا ہے. اور اگر پبلک ایڈمنسٹریشن میں کرپشن ہو تو وہ
انفیئر ویژن آف سروسز ہوتا ہے، ری شٹ ہوتا ہے۔ ان شارٹ جہاں پر بھی کرپشن پریزنٹ ہوگی وہ معاشرہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہوگا۔ اس معاشرے کی عدلیہ اور پبلک سسٹم جس کو عوام کی اچھائی کے لیے کام کرنا چاہیے، وہاں پر رولز کو توڑا جائے گا اور لوگوں کی آواز کو دبایا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں شہریوں کا عوام پر اعتماد جو ہے وہ عوام کا جو اعتماد ہے گورنمنٹ پر وہ ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا۔ کرپشن جو ہے وہ نیچرلی نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کی خود پیدا کی ہوئی ہے، اور انسان ہی اس کو ختم بھی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے کام میں ایمانداری کو مد نظر رکھے۔ When countries improve governance and reduce they keep a development dividend۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ کرپشن پاکستان کا ایک سیریس مسئلہ بن گیا ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کا ایک سیریس مسئلہ بن گیا ہے کرپشن، جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اسے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تمام ایولز، برائیاں، برائبری، رشوت لینا، کرپشن، بلیک مارکیٹنگ، نیپوٹزم اینڈ جوبیری، ان سب سے بچنا ہوگا، اور گورنمنٹ اور اسمبلی کو ایڈیکویٹ میئرز اپنانی ہوں گی ان سب برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آئرن ہینڈ سے ود این آئرن ہینڈ، اپنے سخت قوت کے ساتھ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ پالیسیز، کچھ میئرز کو اپنانا ہوگا تاکہ یہ کرپشن جو ہے وہ معاشرے سے ایلیمینیٹ ہو سکے اور معاشرہ ترقی کر سکے۔ ہم نہ صرف ان چیلنجز سے نپٹنے میں ناکام رہے ہیں بلکہ ہم ان ایلیمنٹس کو اپنی سوسائٹی کا ایک اہم انٹیگرل پارٹ بنا چکے ہیں۔ پور گورننس از آور نیشنل ہال مارک۔ ٹھیک ہے، جو پور گورننس ہے وہ ہماری ایک نیشنل ہال مارک ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ ہر سال میں ایک نیا انڈیکس پیش کرتی ہے، اور جو پاکستان ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے ہر سال اس انڈیکس میں ٹاپ لسٹ پر ہوتا ہے، اور اس کی جو ترقی ہے وہ ٹاپ لسٹ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ کرپٹ کنٹریز کی ایک لسٹ ہے، اس میں اس کی ترقی بڑھتی جا رہی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو غریب کی مشکلات ہیں وہ کافی بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ کرپشن کی وجہ سے۔ دے آر سفرنگ، وہ مطلب کہ مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ دے آر برڈنڈ ود لائبلٹیز، ان پر قرض کے جو ہیں وہ برڈنائزڈ ہیں، وہ ان پر قرض کے واجبات کے جو ہیں وہ برڈن ڈالا گیا ہے۔ دیٹ نارملی بلونگ ٹو دا اسٹیٹ، جو کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسٹیٹ کی وجہ سے ان پر ذمہ داریاں، ان پر بوجھ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ جیسے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ٹیچرز کو انلیگل فی، غیر قانونی فیس پے کرتے ہیں تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ ایجوکیٹ ہو سکیں، اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ جو پیشنٹس ہیں وہ ایکسٹرا فی پے کرتے ہیں ہاسپٹلس میں تاکہ وہ اچھی صحت حاصل کر سکیں، اور جو سٹیزنز ہیں وہ پبلک آفیشلز کو گفٹ اور پیسوں سے جو ہے وہ بوسٹ اپ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ترقیاتی کام جو ہے وہ تیزی سے سر انجام دیں اور ملک ترقی کر سکے، اور جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اور جو ڈرائیورز ہیں وہ پولیس افسران کو رشوت دیتے ہیں تاکہ ان کا چالان ہے وہ نہ کاٹا جائے اور ان پر کارروائی بھی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ممبرز ہیں لوگوں سے رشوت لیتے ہیں مجرم سے ملوانے یا پھر دیگر چیزوں کی رسائی کے لیے، یہ سب کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ سب مجرم ہیں اور ڈیلی آلموسٹ یہ کرائم کرتے ہیں، ان کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کرپشن از اینڈیمک ٹو آل آور سیگمنٹس آف سوسائٹی۔ اٹ از اینڈیمک، کرپشن جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ یہ ہر لیول پر ہے۔ اس کے لیے بہت جو ہے وہ مضبوط اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جسٹس از inaccessible, slow and selective, encouraging our society۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو نیب ہے، احتساب کا ادارہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ نیب کو احتساب کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا
تاکہ جو ہے وہ نیب کرپشن کرنے والوں کا، کرپٹ لوگوں کا احتساب کرے۔ لیکن سب جو کرپٹ ہیں وہ ہمارے جو اپنا سسٹم ہے اس میں موجود ہیں، اور اس میں ہمارے سسٹم میں بہت ساری خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے کمزور پر قانون لاگو کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو نیب ہے وہ ہمارے سسٹم میں خرابیوں کی وجہ سے صرف کمزور پر قانون لاگو کرتا ہے اور طاقتور کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ ادارہ مکمل طور پر پولیٹیزائزڈ ہے، سیاسی ادارہ ہے۔ اس ادارے کو حکومت مخالفین سے بدلے کے لیے اور وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ کرپشن مسٹ بی ایلیمینیٹڈ، کرپشن کو ختم کرنا چاہیے ہر سیگمنٹ سے، ہر ادارے سے، اور گورنمنٹ کو ہر لیول سے جو ہے وہ کرپشن کا اخراج ضروری ہے۔ گورنمنٹ کے ہر لیول سے کرپشن کا اخراج ضروری ہے، انکلوڈنگ آل پولیٹیکل ہائرارکی، دا جوڈیشری، جوڈیشری، بیوروکریسی اور آرمی فورسز سے بھی اس کا اخراج ضروری ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ جو احتساب کا پروسیس ہے، احتسابی عمل ہے، وہ ہونا چاہیے، جو کہ نیب کا جو ہے وہ اولین فریضہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے کرپشن کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول کرپشن۔ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے مختلف سجیشنز ہیں، مختلف ویز ہیں، لیکن کچھ جو بیسک ویز ہیں جن پر عمل ہونا ضروری ہے، اور ابھی اگر عمل نہیں کیا گیا تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس کو پھر کنٹرول کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو ان ویز اور میتھڈز اور جو سجیشنز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے مختلف ویز ہیں۔ کرپشن جو ختم کرنے کے مختلف ویز ہیں، ان میں سب سے پہلا وے ہے وہ آنیسٹی ہے۔ یہ مختلف ویز ہیں جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور میری نظر میں تو یہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی نظر میں کوئی بھی ادر وے ہے تو آپ وہ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے جو بڑا وے ہے، طریقہ ہے، وہ ہے ایمانت داری۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں، اور اسلام کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کریں، کہ جو سزا اور جزا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر کریں۔ اور اس کے بعد جو کرپشن جو ہے وہ صرف اونلی برائبری نہیں ہے، مطلب کہ صرف رشوت لینا کرپشن نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اٹ ہیز مینی کائنڈس، وی شوڈ اینڈ امپونٹی، ٹھیک ہے، ہم کو جو ہے وہ امپونٹی کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اینڈ کرنا پڑے گا۔ ہمیں کرپٹ کو سزا دلوانی چاہیے، اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے کرپشن کو اینڈ کرنے کے لیے، افیکٹو لا انفورسمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا لا ہونا چاہیے جس میں کسی بھی کرپشن کی اجازت نہ ہو، کسی بھی قسم کی، تاکہ یہ کرپٹ سائیکل ختم ہو سکے، اینڈ امپیونٹی ہو سکے، یہ کرپشن سائیکل جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، ہمیں اصلاحات کرنی ہوں گی پبلک ایڈمنسٹریشن اور فائنانس مینجمنٹ میں۔ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریفارمز ان فائنانس مینجمنٹ، ٹھیک ہے، ہمیں اصلاحات کرنی ہوگی اپنے پبلک ایڈمنسٹریشن اور جو فائنانس مینجمنٹ ہے اس میں۔ اس سے کرپشن کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ بجٹ کو منظم کرنا ہوگا تاکہ اس طرح کا مس یوز اور ویسٹیج نہ ہو منی کا۔ بجٹ کو اس طرح سے منظم کرنا ہوگا کہ اس میں کسی چیز کا بھی مس یوز نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی طرح کا جو پیسہ ہے وہ ویسٹ نہ ہو، تاکہ لوگوں کو اتنا موقع نہ ملے کہ وہ کرپشن کر سکیں، اور ہر طرح کا جو ہے وہ رول اسٹرکٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہے 4 پوائنٹ ہمارا پروموٹ ٹرانسپیرنسی، ٹھیک ہے، ہر عمل میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ آزاد اور ہر چیز کو کھلا رکھا گیا ہو، ہر چیز کا ڈسکلوجر ہو۔ جن کنٹریز میں کرپشن کو کنٹرول کیا گیا ہے اس میں ہر چیز کو آزاد اور کھلا رکھا گیا ہے، ڈسکلوز کیا گیا ہے۔ فریڈم آف پریس ہونی چاہیے، مطلب کہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے، اور جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ ٹرانسپیرنسی اور ایسیس ٹو انفارمیشن، ایزی ایسیس ٹو انفارمیشن ہونی چاہیے، کہ جو بھی آفیشلز ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں، جو اثاثے ہیں، ان تک جو ہماری رسائی ہے وہ بھی آسان ہونی چاہیے۔ ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ حکومت کو پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ ہر چیز سے اویئر رہے۔ جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا یہ بھی پچھلے دنوں، کہ ہر وزیر اور مشیر جو ہے ارکان پارلیمنٹ ہے وہ اپنے اثاثے
سے مطلب کہ ایسٹس کو ڈکلیئر کرے، ان کو بتائے کہ وہ کس کس چیز کے مالک ہیں، ان کے پاس کون سی نیشنلٹی ہے، تاکہ اس احتساب ہو سکے، اور اسی سے جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ عوام کی ایکسیس میں ہونی چاہیے، رسائی میں ہوگی اس طرح سے۔ اور ایک اور قدم جو اٹھانا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو سٹیزنز ہیں ان کو امپاور بنایا جائے، ان کو اسٹرینتھنڈ کیا جائے۔ کرپشن جو سٹیزنز ہیں ان کو اویئر کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ کرپشن کے کیا نقصانات ہیں، اور کرپشن جو ہے وہ کس لیول پہ کس طرح سے ہو رہی ہے، تاکہ جو سٹیزنز ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس کو ختم کرنے میں، کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ سٹیزنز کو، شہریوں کو یہ بات بتائی جائے، عوام کو بتائی جائے، ان سے شیئر کی جائے کہ کتنی لاگت کس منصوبے پر آ رہی ہے، اور وزیر اعظم جو فنڈ لے رہے ہیں یا پھر جو قرضہ لے رہے ہیں وہ کس مد میں لے رہے ہیں، اور وہ کس جگہ پر خرچ کیا جا رہا ہے، فنڈ کس جگہ پر خرچ کیا جا رہا ہے، ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ کون سے چل رہے ہیں، ان کی ایگزیکٹ فگرز بتائی جائے کہ ان پر کتنا خرچہ آ رہا ہے، شفافیت بیان کی جائے، ٹرانسپیرنسی کی جائے۔ اس سے جو گورنمنٹ ہے اور سٹیزن ہیں ان دونوں کے درمیان میں اعتماد بحال ہوگا، اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے میں، اور جو گورنمنٹ ہے اس پر اعتماد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ہم اپنا اگلا جو قدم اٹھانا چاہتے ہیں، جو ہمیں اٹھانا چاہیے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، وہ ہمارا اینڈ والا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم تک رسائی حاصل کرنی چاہیے، مطلب کہ کلوز انٹرنیشنل لوپ ہولز ہونا چاہیے، تاکہ جو ہماری معلومات ہے وہ باہر اسے آفیشیلز جو ہیں وہ پبلک اسے کرپٹ پبلک آفیشیلز جو ہیں وہ باہر پیسہ اور جائیدادیں جو ہیں وہ اپنی نہیں چھپا سکیں گے، اور ملک کے خزانے کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس کو لوٹ نہیں سکیں گے۔ میجر فائنینشیل سینٹرز urgently need to put in place ways to stop their bank and cooperating offshore official centers from absorbing illicit flows of money۔ ٹھیک ہے، یہ جو منی کی جو چوری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، کرپٹس کو روکنے کے لیے، ان کے بینکس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل فائنینشیل ایکسیس کی بہت ضرورت ہے۔ اس طرح سے سکسیسفل اینٹی کرپشن ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ بڑھتے ہوئے اس ریٹ کو کم کیا جا سکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کرپشن کے بارے میں، یہ کرپشن جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے، اس پر بہت سارے پوائنٹ پر میں نے ڈسکشن کی ہے، اور بہت سے پوائنٹس رہ بھی گئے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ اس کے لیے ایک مزید ویڈیو بناؤں جو ڈیٹیل سے اس میں جس میں ڈیٹیل سے اس پر بات کی جائے، تاکہ ہر طرح کے شبہات آپ کے دور کر سکوں۔ کرپشن کے بارے میں موسٹ ریسنٹ اور اتھینٹک مٹیریل اور انفارمیشن کے لیے، اسے آگہی کے لیے، اویئرنیس کے لیے، جاننے کے لیے آپ اخبارات اور کالمز اور ڈیفرنٹ جو ایڈیٹوریلز ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس ایک اتھینٹک جو انفارمیشن ہے وہ آ جائے، اور وہ ریسنٹ ہو بالکل۔ جو ریسنٹ جو فیکٹس اور فیگرز ہیں وہ بھی آپ کے پاس اس طرح سے آ جائیں گے۔ آپ نے اس اسپیسیفک پیراگراف کو یا اسپیسیفک پوائنٹس کو آپ نے اپنے ایک ایسے کی شکل میں لکھ لینا ہے ڈیلی بیسس پہ، یا جیسے بھی آپ کو مٹیریل ملتا ہے، تو اس طرح سے آپ ایک پرفیکٹ ایسے تیار کر لیں گے۔ جو بھی آپ کو پیپر میں کوئی بھی ایسے آئے گا کسی بھی ٹاپک پر، کرنٹ افیئرز میں یا پاکستان افیئر میں، تو آپ اسی لیے جو ہے اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مٹیریل آپ تیار کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ برڈن بھی نہیں ہوگا، اور مشکل بھی نہیں ہوگی یاد رکھنے میں یا یاد کرنے میں۔ For more informative videos, please subscribe and like my channel and press the bell icon for latest updates. Thanks for watching.